اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو جو ہے آموزش عقائد جو ہے اس حوالے سے ہوگی۔ آموزش عقائد جو ہے علمی کتاب ہے، استدلالی کتاب ہے اور دقیق کتاب ہے، اور ساتھ ساتھ جناب علی سلیس بھی ہے، یعنی اس کے مطالب علمی ہیں، علمی کے ہوتے ہوئے علمی کے ساتھ ساتھ سلیس بھی ہیں، روان ہیں، لیکن دقیق ہے۔ رائٹر نہایت ہی عظیم شخصیت ہیں مرحوم آیت اللہ مصباح یزدی اللہ مقام الشریف۔ تو ہم آگے کے درس اخلاق میں جاتے تھے، جو ماہ رمضان میں آ کر درس اخلاق ہوتا تھا، یا اسی طریقے سے جو ہے نا بدھ کی شام کو درس اخلاق ہوتا تھا، جمعرات کی رات کو دفتر مقام معظم رہبری میں، تو وہاں پہ آ کے درس میں شرکت کی توفیق ہوتی تھی۔ تو یہ جو ان کا آ کا ایک خاص انداز تھا، مطالب آ کی روش یہ تھی کہ مطالب علمی کو آسان انداز میں بیان کرنا، یہ ان کی روش تھی، لیکن مطالب علمی رکھتے تھے، سطحی مطالب نہیں رکھتے تھے، علمی لیکن آسان۔ کتاب کا انتخاب جو کیا گیا آموزشی کتاب، اس وجہ سے کتاب چونکہ علمی ہے اور استدلالی ہے اور محکم ہے، اور دوسری ہے آج کی ضرورت بھی ہے، جہاں ہم طلباء کی ضرورت ہے ایسے ہی عوام کی بھی ضرورت ہے، ہم سب کو عقائد پڑھنے کی ضرورت ہے۔ عقائد کیا ہوتے ہیں؟ انسان کی زندگی کی جہت کو معین کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ آج کے دور میں نماز میں کیا چونکہ یہ جدید چیزیں ہیں، کبھی فیس بک کا تصورات ہیں، کبھی واٹس ایپ کی دنیا ہے، کبھی ٹیلی گرام کا ہے، ابھی فلاں کا کسی میسج آئے تو اس کو کیا جواب دیا جائے۔ وہ نماز یہ نماز ہے، یہ نماز ہماری کیوں ایسی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہو نہیں ہیں۔ جس آدمی کو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران ان کے جسم اطہار سے جب آبا اتر جاتی انہوں نے دوبارہ پہنی نہیں۔ آپ جو پڑھتے ہیں جناب، جو سنتے بھی ہیں کہ جناب علی کے امام جناب علی نماز کی حالت میں امام کے پاؤں سے تیر کو نکال لیا، تو ان کو پتہ نہیں چلا۔ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کیوں ایسا ہے؟ اس کی مرکز کیا ہے جناب علی؟ توحید۔ انسان کی اگر توحید قوی ہو، اگر انسان کو یہ یقین حاصل ہو جائے، یہ باور ہو جائے، یہ اعتقاد ہو جائے کہ خداوند کریم مجھے دیکھ رہا ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ آئے۔ یہ کیوں نہیں تبدیلی آتی ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ خدا پر اعتقاد، ہم نے ایک چیز سنی ہوئی ہے، خدا ایک ہے بس، اس ایک اللہ کا میری زندگی سے کیا ارتباط ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ عقائد اس کو نہیں بولتے ہیں کہ فقط آپ یہ کہیں کہ ایک ہے، اس ایک کا میری زندگی پہ رول کیا ہے، اس ایک پروردگار کا میری زندگی سے کیا تبدیلی آ سکتی ہے، اس کو بھی سمجھنا ہے۔ پر اس حوالے سے جو ہے نا عقائد کا پڑھنا ضروری ہے کہ انسان کی زندگی کی جہت کو معین کیا کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ عقائد کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی جہت کو معین کرنے والی جو چیز ہے وہ اس کے عقائد، اس کی سوچ ہوتی ہیں، اس کی فکر ہوتی ہیں۔ یہاں پہ جو مرحوم آغا مصباح نے سب سے پہلے گفتگو یہ کی ہے مفہوم دین۔ دین کسے کہتے ہیں؟ پہلے دین کا معنی پتہ چل جائے، پھر اصول دین اور فروع دین کی گفتگو ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے فرمایا کہ دین جو ہے، انہوں نے کہا اس کتاب کا مقصد کیا تھا، ہدف کیا ہے کہ ہم اسلامی عقائد کو بیان کریں۔ اسلامی عقائد کو ہم کیا آج کی زبان کیا بولتے؟ اصول دین، درست ہے؟ اصول دین کو ہم کیا بولتے ہیں؟ عقائد بولتے ہیں۔ اس لیے فرمایا چونکہ گفتگو ہمارے اصول دین کے بارے میں ہے تو پہلے دین کا پتہ چل جائے، دین کسے کہتے ہیں اور اصول کسے کہتے ہیں، درست ہے؟ چونکہ جب عقائد میں گفتگو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں اصول دین، پر دین کا پتہ چلنے دین کا معنی کیا ہے اور اصول کا معنی کیا ہے، پر یہ دو معنی بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ جس کو ایک انہوں نے بڑی پیاری تعبیر یہاں پہ کی، اس کو کہتے ہیں مبادی تصوری۔ مبادی تصوری کیا ہوتی ہے؟ یعنی آشنائی حاصل کرنا۔ کسی چیز کی بارے میں آپ کو مثلا کوئی چیز معلومات لینی تو پہلے اس کے مقدمات، جیسے یوں سمجھیں اس موبائل کی آپ نے کہا یہ سیمسنگ کا موبائل ہے، خوب اس کے بارے میں آپ کو ابتدائی جو معلومات، اس سے ہم کیا بولتے ہیں؟ مبادی تصوری بولتے ہیں، درست ہے؟
اس کی تعریف کیا ہے، سمسم کیا ہوتا ہے، ابھی کیا بلا یہ کھانے کی چیز ہے یہ کوئی اور چیز ہے، تو آپ بتائیں گے نہیں سمسم یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اور چیزیں جس چیز کو بھی لیں، آپ نے کہا جناب علی ایک چیز کے بارے میں مثلا معلوم کرنا ہے، آپ کہتے ہیں آم، تو پہلے کہتے ہیں آم کیا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کھانے چیز ہے، پہننے کی ہے، کیا چیز ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی وہ ابتدائی آشنائی، اس کی تصویر واضح ہو جائے، اسے کیا بولتے ہیں مبادی تصوری، کسی چیز کے الفاظ کی تصویر کا آشکار ہو جانا، اسے ہم کیا بولتے ہیں مبادی تصوری۔ مثلا آپ نے کہا کہ پاکستان ایک وطن ہے، تو آپ پوچھیں گے پاکستان کیا ہوتا ہے، وطن کیسے، یہ الفاظ کی تشریح، دوسرے الفاظ میں الفاظ کی جو تشریح ہوتی ہے اسے کیا بولتے ہیں مبادی تصوری۔ آپ نے کہا اصول دین کی ہماری بات ہوگی، پر پہلا سوال اصول کیسے کہتے ہیں اور دین کیسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ دین کیا ہے، کہتے ہیں یہ عربی میں دین کے جو معنی کیے گئے دو معنی ملتے ہیں، ان دو معنوں کو مرحوم راغب اصفہانی نے اپنی کتاب مفردات الفاظ قرآن میں بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں دو معنی، وہ کون سے دو معنی ہیں، ایک اطاعت اور ایک کیا ہے، ایک وہ جزا، فقط منحصر ایسے میں نہیں ہے۔ دوسرے مرحوم راغب اصفہانی نے دو معنی بتائیں کہ دو معنی استعمال ہوتے ہیں، اور اسی دین کو جو ہے اگر دوسری اصطلاح شرعی میں کیا کہا جاتا ہے، شریعت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی راغب اصفہانی کی گفتگو ہے۔ یہ لفظی معنی ہو گیا، جزا، اس لیے آپ جو کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو قرآن میں آپ پڑھتے ہیں سورہ الحمد میں، مالک یوم الدین کا معنی کیا ہے، اے وہ ذات جو جزا کے دن کا کیا ہے مالک ہے، اور دین کا معنی کیا ہوا جزا کے معنی میں، یہ لغوی معنی ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے یہ جو گفتگو کی جاتی ہے کسی موضوع پر، فقط بعض کا لغوی اور اصطلاحی معنی ایک ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے نزدیک، بعض کا تھوڑا بہت اس میں کیا ہوتی ہے تبدیلی ہوتی ہے۔ اب آپ نے کہا کہ لغت میں دین کا معنی کیا ہوا جزا اور اطاعت کے معنی میں، اصطلاح میں کیا مراد ہے، اصطلاح کی کیا مطلب مراد ہے، یہ جو علماء کی جو اصطلاح ہے، متکلمین کی جو اصطلاح ہے، متکلمین کی اصطلاح میں دین کے دوسرے الفاظ میں متشرعین کی اصطلاح جو کسے بولا جاتا ہے، یہ خاص اصطلاح علمی اصطلاح نہیں، یہ جناب علی عمومی اصطلاح ہر چیز کے لیے۔ اب یہ جو دین کی جو اصطلاحی معنی یہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ریاضی دانوں کی اصطلاح میں کیا، ریاضی دانوں کے یہ جو عقائد والے جو لوگ ہیں، جو دین شناس لوگ ہیں، جو دین کے بارے میں جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے پی ایچ ڈی دین میں کی ہے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک دین کی کیا تعریف ہے، وہ تعریف کہاں سے لیں گے، یہ جناب علی قرآن اور آیات اور روایات کی روشنی سے وہ استخراج کریں گے۔ درست ہے، فرماتے ہیں اصطلاح میں دین کی تعریف کیا ہے، یہ غور کیجیے گا، یہاں پہ آغا نے سب سے پہلا جملہ ہے کہ اعتقاد، دیکھیں اعتقاد کس بات پر ہو، کس جہان اور انسان کو کوئی بنانے والا ہے۔ درست ہے، اگر ہم یہ تعریف کریں، دیکھیں غور کیجیے گا، ہم کہتے ہیں یہ اعتقاد رکھنا اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، تو اس میں انسان بھی آ جائے گا نا، انسان بھی جب کائنات کو بنانے تو کائنات کا ایک حصہ کون ہے، خود انسان کو الگ سے بیان کرنا، چونکہ اس سے ہمیں کام ہے، چونکہ یہ انسان کون سے ہے، خود مختار ہستی ہے، پورا اس کے انسان سے ہمارا لین دین۔ آپ کہتے ہیں زمین کو بنانے والا، آسمانوں کو بنانے والا، دریاؤں کو بنانے والا، پہاڑوں کو بنانے والا، ساری چیزوں کو بنانے والا، سب کچھ مین جملہ انسان، یہ اعتقاد کیسے کہتے ہیں، یہ مہم ہے لفظ۔ اعتقاد کیا ہے، عربی میں اعتقاد کو اگر آپ آسان لفظوں میں دیکھنا ہے، عربی میں ایمان کا لفظ ہے، قرآنی اصطلاح میں کیا لفظ بولا جاتا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ دیکھیں قرآن کی سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ درست ہے، اعتقاد کس کو کہتے ہیں، اعتقاد کا تعلق دل سے ہوتا ہے، کہتے ہیں کسی چیز کو دل سے قبول کرنا، اسے بولتے ہیں اعتقاد۔ ابھی ایک میں مثال دیتا ہوں اعتقاد کی اور علم کی، ایک مرحلہ یقین کا ہے، ایک مرحلہ اعتقاد کا ہے، بعض کا دونوں ایک جگہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، اعتقاد بھی ہوگا یقین، بعض کا ممکن ہے یقین ہو لیکن اعتقاد ہو نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ مثلا مثال دیتے ہیں، ایک آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں آغا یزدانی صاحب آج رات آپ نے اس میت کے پاس سونا ہے، مر چکا نا بھائی، تو سونے کے لیے تیار بندے اکیلے میں نہیں سوتے ہیں اس کے پاس، کیوں بھائی، کیا کچھ یقین ہے کہ مر چکا ہے، یقین ہے لیکن اعتقاد نہیں ہے،
اعتقاد کے دل سے قبول کرنا یہ نہیں ہے. دل سے قبول کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ آپ جو دین کی بات کر رہے ہیں، دین کے بارے میں اعتقاد شرط ہے، دل سے قبول کرنا. اور جو چیز دل سے قبول کی جائے تو اس کے آثار ہوتے ہیں. اگر آپ یہ دل سے قبول کرتے ہیں آگاہ ہیں تو ہاتھ لگائیں گے اس کو؟ نہیں لگائیں گے. یہ نقطہ مہم ہے. اس کو اعتقاد، قرآن کی تعبیر ایمان، اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ باور قلبی. یعنی یہ جو اعتقاد ہے، یعنی آپ کے قلب کے ساتھ کیا ہو جائے جناب، دل کے ساتھ رچ بس جائے. اسے کیا بولتے ہیں؟ اعتقاد، باور قلبی. پر دین کی تعریف کیا ہے؟ یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ جہان اور انسان کا بنانے والا ہے. اور یہ مرحلہ پہلا مرحلہ تھا. دوسرا مرحلہ کون تھا؟ کہتے ہیں کہ انہی عقائد کے مطابق عقیدہ آپ کا کون سا تھا؟ کہ بنانے والا ہے. انہی عقائد کے مطابق زندگی کے اصول ضوابط اور اس کے مطابق کچھ فرامین اور دستورات پر عمل کرنا. لیکن پہلا مرحلہ کون سا؟ اعتقاد. دوسرا مرحلہ کون سے؟ عمل کرنے کا. پر کوئی ہے، اگر ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دقت کریں، ہے کا مرحلہ کہاں پر ہے؟ پہلا مرحلہ. کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا مرحلہ. کہتے ہیں دین کی یہ تعریف ہے. پر دین کی تعریف کیا ہوئی؟ دین سے اصطلاح کے مطابق یہ جو دین شناس کے نزدیک جو ہے، متکلمین کے نزدیک ہے، کیا تعریف ہے دین؟ دین کہتے ہیں دین کا معنی یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات اور اللہ اور اس انسان کو بنانے والا کوئی ہے، یہ اعتقاد رکھنا، اور اس اعتقاد کے مطابق فرامین پہ عمل کرنا ہے اسی کے مطابق. مثلا اگر آپ نے یہ اعتقاد رکھا کہ خدا ہے تو خدا کے دیے گئے دستور کے مطابق عمل کرنا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہو سکتا اعتقاد تو خدا پر ہو لیکن آپ پیروی کس کی؟ اور کی کریں. یہ نہیں ہو سکتا. دقت کی ہے یہاں پہ دیکھیں. بس یہ تعریف تھی. آپ اس تعریف کے ذیل میں چند جملے آگے لکھتے ہیں. دیکھیے پہلا جملہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سری سے بنانے والے کے بارے میں اعتقاد ہی نہ رکھتا ہو، درست ہے، وہ کہتے اصل اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے. دقت کرنا، اگر کسی آدمی کا یہ اعتقاد ہو کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ پورا جہان کیا ہے، یہ خود بخود تصادف کیا کہتے ہیں؟ خود بخود بن گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے. یا یہ ہے یا یہ اعتقاد رکھا بنانے والا تو کوئی ہے لیکن وہ کون سا ہے؟ اس کا وہ انفجار ہوا ہے، وہ بم دھماکے ہوئے ہیں، دھماکہ ہوا ہے، ایٹم میں دھماکہ ہوا ہے، پھٹنے لگی زمین. کیا ہے؟ مادہ ہے، ایک ایٹم ہے. فرماتے ہیں دونوں صورتیں میں اس عقیدے کو کیا کہا؟ یہ بے دین ہے. پاس غور کرنا، اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے ہی نہیں، یا یہ اعتقاد رکھتا ہے جناب خود بخود بن گئے، دونوں ایک ہی مطلب میں ہیں، پر بنانے والا کوئی نہیں ہے. یا کہتے نہیں بنانے والا ہے تو لیکن کون ہے؟ ایک مادہ ہے. ایک مادہ ہے. جیسے آج کی آپ کی جو ہے اگر سائنس کی کتابوں بات چیزیں آپ کو مل جائیں گی، جو غربی تفکر بات جو ملحد قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ کائنات کیسے بنی؟ ایک جناب یہاں پہ بڑی گیسیں تھیں، ان میں دھماکہ ہوا، پھر دھماکہ ہوتے ہوئے یہ جناب کائنات بننے لگ گئی. سوال یہ ہے سب گیسیں کہاں سے آئی تھی؟ نا یہی ہے نا، یہی چیز ہے. کہاں سے آیا تھا؟ اس کو کیا بولتے ہیں جناب؟ یا کہتے ہیں معلول ہے، فعل و انفعالات مادی. یعنی وہ کیا ہوتا ہے اس میں آپس میں کیا ہوا جناب علی؟ دھماکے ہوئے، ٹکراؤ ہوا، ادھر سے ایک چیز تھی، ادھر سے اس کا ریئیکشن ہوا، ریئیکشن سے آثار نمودار، اس سے ہم کیا بولتے ہیں جناب علی؟ کہ یہ کائنات وجود میں آ گئی. فرماتے ہیں یہ جو تعبیر ہے، چونکہ دین کی ہم نے تعریف کیا کی تھی؟ دین کی ہم نے تعریف کی تھی وہ شخص جو اعتقاد رکھتو ایک بنانے والے کا، اس کو بنانے والا کوئی ہے. اس تعریف کی روشنی میں یہ جو نظریہ اگر کوئی اختیار رکھے گا کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، یا یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، یا جناب اس کائنات کا بنانے والا انسان کے وہ جو مادہ کی وجہ سے، اس میں پریشر کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے وجود انفعال سے وجود میں آئی ہیں، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ بے دین. اب یہاں پہ غور کرنا،
لیکن اگر کوئی شخص یہ اعتقاد تو رکھتا ہو کہ اس جہان کا بنانے والا ہے اور وہ بھی باشعور، درست ہے، اگر یہ اعتقاد رکھتا ہو لیکن اس اعتقاد کے ساتھ ساتھ اس کی جو زندگی کے جو نام اعمال ہے وہ درست نہ ہو، خرافات پائے جاتے ہیں، منحرف قسم کی کام کرتا ہے، فکر بھی ممکن ہے منحرف پائی جاتی ہو، تو یہ شخص کیا جناب علی اس کو بے دین نہیں کہیں گے. غور کیجیے گا، یہ دقت ہے. ہم معاشرے میں کسے بے دین کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اصل بے دین ہے. بے دین کا کیا مطلب ہے؟ بھئی وہ شخص جو اعتقاد رکھتا ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا ہے لیکن اس کی زندگی کے جو طور طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو یہ بے دین نہیں ہوگا، یہ بے دین نہیں ہوگا. کیا یہ بادین ہے؟ اب یہاں پہ دقت کرنا. اسی طریقے سے یہ جو آپ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، کیا یہ بے دین ہے یا بادین ہے؟ کہتے ہیں یہ بے دین نہیں ہے. کیوں؟ ان کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، اس کائنات کو بنانے والا کیا مادہ اس کا مرکز ہے. اگرچہ انحراف بھی پایا جاتا ہے. انحراف کون سا پایا جاتا ہے؟ کسی نے کہا 3 خدا ہیں، کسی نے کہا 2 خدا ہیں، یہ انحراف بھی پایا. کہتے ہیں انحراف فکری کا ہوتے ہوئے اس شرط کے ساتھ وہ بادین ہوں گے جب ان کا یہ اعتقاد محفوظ ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے. اور وہ بھی کیا جناب علی؟ کائنات کا بنانے والے کی جو بات کی ہر چیز نہیں ہے بنانے والا، اگر مادی ہوگا، مادی تفکر کو ہوگا، وہ بھی اس سے خارج ہے. درست ہے؟ پس اب نتیجہ کیا ہوا؟ پر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ انسانوں کو، دین کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دین حق اور دین باطل. پس دین باطل ایک دیکھیں، ایک دین ہے، ایک بھی دین ہے. اور کیجیے گا، ایک دین ہے، دین کے مقابلے کیا بے دین ہے. پھر دین کے آگے 2 قسمیں ہو جائیں گی. یہ عیسائی بے دین نہیں ہے لیکن دین کون سا ان کا؟ باطل ہے. درست ہے؟ بس بے دین کسے کہا جاتا ہے؟ بے دین اسے کہا جاتا ہے جو اصلا اعتقاد رکھتا ہو کہ اصل کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے. یہ کائنات کا بنانے والا کہ یہ مادی چیز ہے. یہ کیا جناب علی؟ یہ گیسیں تھیں، ایٹم تھا، اس میں دباؤ ہوا، دھماکہ ہوا، اس میں جناب انفجار ہوئے. کہتے ہیں یہ فعل انفعال، یعنی کیا مطلب ہے؟ انفعالات کا نتیجہ وہ ہوں گے. پر دین حق، یہاں پہ دین حق کی ہمیں تعریف کرنی پڑے گی پھر. درست ہے؟ پس یہاں پہ ایک نقطہ یہ واضح ہو گیا کہ دین کی تعریف کیا ہے. دین سے کون سے لوگ خارج ہو گئے؟ بے دین. خود دین کا میں 2 قسم کے دین بات ہوگی، دین حق اور دین باطل. اب دین حق کسے بولتے ہیں؟ آپ یہ غور کرنا. کہتے ہیں دین حق کیا ہے؟ اس آئین کو کہتے ہیں جس کے عقائد واقع کے مطابق ہوں، جس کے عقائد جو ہیں حقیقت کے عین مطابق ہوں. درست ہے؟ آپ یوں سمجھ، مثلا واقع مطابق کیا ہوتا ہے؟ پاکستان کا ایک وجود ہے یا نہیں ہے؟ ایک فرضیہ تو نہیں ہے نا. اس کو یہ اعتقاد رکھنا کہ پاکستان وجود، یہ اس کو کہتے ہیں اعتقاد واقع کے مطابق ہے. آپ نے کہا ہے کہ نہیں، سرے سے آپ نے کہا کہ اصل پاکستان نہیں کوئی اور چیز ہے جس کو فرضیہ ہے. جیسے ہمارے ہاں جن کیا نام ہے، بھوت کے بارے میں تصور ہے، چڑیل ہوتی، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا یہ واقع کے مطابق نہیں ہے. لیکن جن کے بارے میں کوئی اعتقاد رکھتا ہے یہ واقع کے مطابق ہے، جو جن ایک حقیقت ہے. پاس ایک چیز جو حقیقت رکھتی ہو، وہ ہام نہ ہو، خیالات نہ ہوں، اس کو کیا بولنے کہتے ہیں؟ یہ واقع کے مطابق ہے. یہ جو ہے مسیحی کے بارے میں کیا مشکل بنی بھئی؟ مسیح جہاں فرض یہ کرتے ہیں، فرض کریں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے ہیں، پس ان کا اعتقاد واقعی کے مطابق ہو نہیں ہے. درست ہے؟ یا اس کے خلاف انہوں نے کیا کہا جناب؟ حضرت خدا بند کریم کے ساتھ ساتھ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، حضرت مریم السلام علیہ، ان تینوں کو اسی صاحب میں کھڑا کر دیا جہاں پہ پروردگار کی ذات ہے. تو یہ واقعی کے مطابق نہیں ہے. بس دین حق کسے کہتے ہیں؟ وہ اعتقاد جو واقعی کے مطابق ہو. اور خوب کون سے اعمال انجام دیں، رفتار اس کی کیسے ہونی چاہیے؟ ایسی رفتار جو صحیح بھی ہو.
یہ غور کرنا. صحیح رفتار بھی مہم ہے. پھر فقط کہتے ہیں اعتقاد کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے. اعتقاد کے صحیح کے ساتھ ساتھ اس کا طور طریقہ بھی اسی کے مطابق ہو جس کے مطابق اس نے اعتقاد رکھا ہے. یہاں پہ تعبیر دیکھیں. کہتے ہیں کہ آئین ہے دارائے عقائد درست و مطابق با واقع بود. واقع کے مطابق ہے, صحیح بھی ہے اور واقع کے مطابق بھی ہے. درست ہے. رفتار ہائرہ مورد توسیع قرار دہد. کون سی رفتار؟ طور طریقہ کہ از ضمانت کافی برائے صحت و اعتبار بار خدا. مثلا عمل ایسا انجام دے جو صحیح بھی ہو. فرض کریں, میں مثال دیتا ہوں, آپ نے اعتقاد رکھو کہ خدا بند کریم کی ذات ہے, لیکن نماز صحیح نہیں پڑھتے ہیں. آپ نے جناب نماز میں کہتے ہیں وضو کس نے کہا, وضو کیا ضرورت ہے, خدا قبول کرتا ہے. فرض کہ آپ نے کہا بھی آپ نے رکن کی مخالفت کر دی, 2 دفعہ رکوع کر لیا, تو یہ تو غلط ہے. انہوں نے کہا نہیں خدا قبول کرنے والا ہے. کہتے ہیں یہ نہیں ہے, یہ دقت کرنا. فرماتے ہیں وہ عمل اور رفتار ہونا چاہیے جس کی گارنٹی دی گئی کہ یہ صحیح بھی ہے. صحیح شدہ چیز لے کے جائیں. خدا کے پاس کون سی چیز لے کے جانی ہے؟ صحیح والی چیز لے کے جانی ہے. تب یہ آپ کو کہتے ہیں اعتقاد صحیح ہوگا. پاس اعتقاد کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انداز رفتار ہونا چاہیے جو انداز رفتار بھی کیا ہونا چاہیے؟ صحیح ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں آئین حق. تین حق میں کیا ہوتا ہے؟ اعتقاد بھی صحیح, دوسرے الفاظ میں اعتقاد بھی صحیح اور آپ کا عمل بھی صحیح ہونا چاہیے. اس صورت میں آپ کو کہتے ہیں آپ کس دین کے پیروکار ہیں؟ دین حق کے. یہ معیار ہے. اعتقاد بھی صحیح, پاس گناہ فکری بھی نہیں ہونا چاہیے اور گناہ عملی بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو گناہ اعتقاد تو نہیں ہے, عقیدہ ٹھیک ہے خدا ایک ہے, لیکن کرتے ہم اپنی مرضی, یہ صحیح نہیں ہے. پاس جس طریقے سے اعتقاد کا صحیح ہونا ضروری ہے, اسی طرح رفتار کا عمل کا صحیح ہونا بھی کیا ہے؟ ضروری. اگر یہ 2 شرطیں پائی جائیں گی, اس صورت میں کیا کہیں گے؟ یہ دین بھی ہے اور دین حق ہے. یہ کسی کی تعریف تھی؟ دین کی تعریف تھی. پر دین کی تعریف کیا ہوئی؟ دین کی تعریف یہ ہوئی کہ دین یہ اعتقاد رکھنا کہ اس کائنات اور انسان کو بنانے والا کوئی ہے, اور اسی اعتقاد کے مطابق اعمال اور رفتار کو انجام دینا. یہ کلی دین کی تعریف. اس دین میں 2 چیزیں خارج ہو جاتی ہیں. ایک چیز خارج کون سی ہو جاتی ہے؟ بے دین. بے دین کسے کہتے ہیں؟ بے دین اسے کہتے ہیں یا وہ شخص اعتقاد ہی نہ رکھتا خدا پر, نہیں یہ کائنات کو کوئی بنانے والا ہے نہیں, خود بخود بن گئی ہے. یا اس کا اعتقاد یہ ہو کہ اس کا جو مرکز ہے وہ کون سا ہے؟ مادہ ہے. یہ انشاءاللہ آگے ہماری گفتگو آئے گی. آیا اس کائنات کا بنانے والا مرکز مادہ ہے, یعنی ایٹم تھا, گیسیں تھیں, اس میں دباؤ ہوا, اس میں پریشر آیا, اس میں یہ ہوا, انفجار ہوا, فعل و انفعالات کا نتیجہ ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا نا, فعل انفعالات کی اگر ہم مثال دیتے ہیں, کچھ اکثر عمل ہوتے, ریئیکشن ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ ایک ریئیکشن ہوا ہے, گیسوں کا آپس میں ریئیکشن ہوا, اس سے وجود میں آئی ہے. کہتے ہیں یہ اعتقاد رکھنا, ایسے آدمی کو آپ کیا کہیں گے؟ بے دین. خوب اس کے مقابلے میں کون سے لوگ آتے ہیں؟ کہتے ہیں دین والے ہیں, اعتقاد رکھتے ہیں کہ بنانے والا اللہ ہے, لیکن انحراف بھی پایا جاتا ہے. فکری انحراف ہے. خدا کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ماننا شروع کر دیا. یا خدا کو تو مانتے ہیں, آگے سے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا. کہتے ہیں یہ دین ہے لیکن دین حق کو نہیں ہے. پر دین حق کیا ہوا؟ کہتے ہیں دین حق یہ اعتقاد. اب دین حق کی تعریف کیا ہوئی؟ پہلے دین کی تعریف کی, اب دین حق. دین حق کی تعریف کے یہ اعتقاد رکھنا, ایسا اعتقاد جو واقع کے عین مطابق ہو, حقیقت کے مطابق ہو, اور اس کے جو اعمال ہوں گے, رفتار ہوں گے, وہ بھی کیا ہونے چاہیے؟ واقع کے مطابق صحیح ہونے چاہیے. اعتقاد صحیح, عمل صحیح, یہ دونوں جناب جہاں فکر صحیح ہونی چاہیے وہاں اس کے مطابق اعمال بھی صحیح ہونے چاہیے. اگر کہتے ہیں کوئی ان مجموعے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ دین حق بولتے ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل الطیبین الطاہرین.